بھی ترس آ جائے اور اللہ جل شانہ ہم سے راضی ہو جائے. کیوں کہ دنیا کے اندر سب سے جو بڑی نعمت انسان کو ملتی ہے وہ اللہ کی رضا. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کی رضا سے کوئی بڑھ کر چیز نہیں ہے. اور جب رب راضی ہو گیا, فرمائے رب راضی تو سارا جہان تمہارا ہو گیا. لیکن جب تک رب راضی نہیں ہوگا کام نہیں بنے. محمود اور ایاز کے واقعات کو ہم سن رہے ہیں اور کئی مرتبہ سنے, لیکن فرماتے ہیں کہ جب محمود مطلب نے اعلان کیا کہ آپ میرے بادشاہی میں جس کو جو چاہیے آگے لے جاؤ, ہر آدمی, ہر وزیر, ہر جو ہے وہ گورنر اپنی حیثیت کے مطابق چیزیں تلاش کر کے وہ اس کو اٹھانے لگا. ایاز کھڑا ہوا ہے. کچھ وزیر نے کہا ایاز پاگل بنی ہو کہ بادشاہ نے اعلان کر دیا آج لے جانے کا وقت ہے اور آپ کو کچھ نہیں چاہیے. تو اس نے بادشاہ نے بھی یہ سوال کیا ایاز سے. تو ایاز نے پوچھا بادشاہ سلامت جو آپ کہتے ہیں واقعی یہ سچ ہے؟ پر ہاں میں کہتا ہوں, محمود کہتا ہوں یہ سچ ہے. تو ایاز نے ہاتھ بادشاہ پہ رکھا. تو وہ لوگوں نے کہا پاگل ہو گیا. کہا پاگل نہیں ہے, بادشاہ چاہیے. بادشاہ ہو گیا تو سارے دولت میری ہو گئی. تو پھر بھی لوگوں نے پاگل کیا. تو اس بادشاہ نے اپنے وزیروں کو جمع کیا اور کہنے لگے تمہارے نزدیک دنیا کی اہمیت ہے اور ایاز کی نزدیک میری اہمیت ہے. اس لیے میں ہر وقت ایاز کو آگے بڑھاتا رہتا ہوں, اس کو تحفے قائم بھی دیتے رہتا ہوں, کیونکہ وزیروں سے جلدے تھے کہ بادشاہ کی جتنے نعمتیں ہیں, جتنے خزانے ہیں, ان کا وہ کھلا ہوا ایاز کی طرف. تو ان کو حسد بغض کیے پریشان کر رکھا. تو بادشاہ نے اپنے وزیروں کو سمجھانا تھا, سب کو بلایا اور وزیر خزانہ سے کہا کہ میرے بادشاہ کے اندر اس ہیرے جواہرات میں سب سے مہنگا ہیرا ہے وہ اٹھا کے اور وہ مہنگا سے مہنگا وہ ہیرا لے کر آیا. ایک وزیر کو دیا, ہتھوڑا دیا کہ اس کو توڑ دو. اس نے یہ دوبارہ دیکھا, خزانے کا نقصان ہو جائے, ملک کا نقصان ہو جائے. دوسرے کو دیا, اس نے مجھے ہتھوڑا اٹھایا. میں نے کہا بادشاہ کے تو گھر کو ڈال رکھا ہے اور یہ بادشاہ کا نقصان, ملک کا نقصان, آپ کا نقصان. اور آئے کے ڈھونڈ کر ڈھونڈ جب ایاز کے پاس آیا, ایاز نے ہتھوڑا مارا اور دو ٹکڑے, 3 ٹکڑے ہو گئے اور وہ ہیرا ٹوٹ گئی. تو لوگوں نے, وزیروں نے ایاز کو گانا کیا کہ بیوقوف, اتنا بڑا نقصان کر دیا آپ نے بادشاہ کا خزانے, ملک کا نقصان کر دیا. تو بادشاہ نے کہا کہ ملک کا نقصان نہیں ہوا. آپ لوگوں کی نزدیک اس ہیرے کی قیمت تھی اور ایاز کی نزدیک میرے حکم کی اہمیت تھی. اس نے کروڑوں کا ہیرا توڑ کے میرے حکم کی تعمیل کی اور تم نے کروڑوں کا ہیرا بچایا لیکن میرے حکم کی نافرمانی کی. تو میرے بھائیو دوستو, آج ہمارے پہلے یہ کہتے ہیں کہ جو احکام الحاکمین ہے اس کے احکامات میں ہمارے اندر اہمیت نہیں ہے, اس کے نعمتیں ہمارے پاس بے شمار ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا. لیکن اس بادشاہ جس نے نعمت دی ہے وہ ہے وہ ہم بھول چکے. لہٰذا نبی علیہ السلام کی جو دعا تھی رمضان تک پہنچنا وہ یہ مقصود تھی کہ رمضان کے اندر ہم اتنی عبادت کر لیں, اتنی عبادت کر لیں, اپنے اللہ کو کیا کرے بھائی راضی کر لیں. اور پھر جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد. فرمایا قیامت کے دن منظر ہوگا اور ہر آدمی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا. سورج سمجھ کے اوپر ہے, زمین تانبے کی بنی ہوئی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انسان اپنے قدم ہلا
مجرم تو اور سزا میں دوسروں کو لے جائے نہیں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پریشانی کے عالم میں فرمایا دو چیزیں سامنے آ جائے گی. الصیام، روزہ آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں روزہ آئے گا، قرآن آئے گا، اور روزہ کیا کہے گا؟ فرمایا یقول الصیام رب انی منعتہ، اے میرے اللہ میرے سفارش کروں کے لیے یہ پریشانی میں کھڑا ہوا ہے، آج اس کے بدلے میں میری سفارش قبول کر. اس لیے منعتہ الطعام والشراب فی النہار، اے اللہ اس آدمی کو میں نے کھانے پینے سے روک کے رکھا سارے دن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ لے گی، اے اللہ اس کو پیاس لگی ہوئی تھی، بھوک لگی ہوئی تھی، بیچ میں رکاوٹ کون؟ کھانا سامنے پڑا ہوا ہے، پانی سامنے ہے، بیچ میں دیوار بنی ہوئی تھی، میں نے اس کو کھانے نہیں دیا، میں نے اس کو پینے نہیں دیا، اے اللہ آج میری سفارش قبول کیجیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کی سفارش قبول کر لی جائے گی، اور اس بندے سے کہا جائے گا آج میں نے اس روزے کی سفارش قبول کر لی ہے، اے بندے آج جا اس کے برکت سے تجھے میں نے بخش دیا. تو آج رمضان میں 26 روزے ہو گئے. دیکھو جس نے رکھے ہیں ان پہ بھی وقت گزر گیا، اور جس نے نہیں رکھے ان پہ بھی وقت گزر گیا. وقت گزر رہا ہے، افسوس وہ بھی کر رہے ہیں جنہوں نے رکھا، کاش اس میں ہم مزید عبادت کرتے، اور افسوس وہ بھی کر رہے ہیں جنہوں نے نہیں رکھا، کاش ہم رکھیں. لیکن میرے بھائی دوستو یہ سفارش کرنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. دوسرا فرمایا قرآن، اور قرآن کے مطابق آتا ہے ایک قرآن عام پڑھنا ہے. پھر مفسرین اور محدثین نے فرمایا اس سے مراد خصوصاً رمضان کی تراویح میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا مطلب کیوں کہ یہ بھی مجموع الصیام جس طرح کہہ رہی ہے اس طریقے سے فرمایا قرآن. قرآن میں بھی کہے اور قرآن کی آواز لگائی رب انی، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، میں نے منع کو میں نے اللہ اس کو روک کے رکھا نیند سے. پھر لیل ساری رات کہ اللہ اس کو نیند آ رہی تھی، لیکن مجھے سننے کے لیے کھڑا ہوا، مجھے سننے کے لیے کھڑا ہوا. پاؤں میں تھکاوٹ، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، نیند آ رہی ہے، کاروبار میں تھکا ہوا ہے. کیوں کہ جب انسان عزم اور ارادہ کرتا ہے اللہ جل شانہ بھی وہ عطا فرماتے ہیں، اور اس کے اندر وہ ہمت کو دیکھتے ہوئے اللہ جل شانہ اس کو اس عمل کو کرنے کی توفیق دے دیتا ہے. تو بظاہر آج کل ہمارے لیے جو سہولت ہے سارے دن ہم سوتے رہتے ہیں، رات میں کاروبار. صحابہ کے زمانے میں رات کا معاملہ نہیں تھا، صبح گئے 4 بجے سے پہلے زور سے پہلے کاروبار تھا. ہمارے یہاں تو جدید دور ہے بھائی، دن میں سوچو رات کو کاروبار کرو. وہاں تو یہ معاملات ہے نہیں، سارے دن کے تھکے ہوئے آئے ہیں اور رات کو پھر قرآن سن رہے. اور قرآن سنانے والے کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہماری طرح نہیں ہے کہ نماز تھوڑی لمبی ہو جائے، اب اس سے کہتے ہیں بھائی 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے، بھائی مختصر کر لو 20 رکعت پڑھنی. وہاں صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے، نبی علیہ السلام آگے، اور پھر نبی علیہ السلام کی نماز جیسے
خدمت والے تھے، لیکن اس تھکاوٹ کے باوجود آج یہ قرآن سننے کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو فرمایا کہ قرآن اس طریقے سے ہم سن رہے ہیں، لیکن ہمیں دن کے اندر آرام کا موقع مل جاتا ہے، ان کو نہیں ملتا۔ دن میں سونے کا تو رواج نہیں تھا، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا فجر کے بعد سونا، فرمایا کہ النوم الصبح تمنع الرزق، صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ ہمارے بازار اس طریقے ساتھی کو میں نے کہا آپ ہمت کریں فجر کے بعد قرآن پڑھیں، تھوڑا ترغیب کی 2 دن تیار ہوئے تو اس نے کہا میرے 2 ہے کیوں؟ اس نے کہا 2 دن میں نے تھوڑی تیسری سورج ڈاکو آگے باقی سارے کے سارے بند کر لیں، کوئی بھی نہیں میں نے کہا بجا اس نے کوئی نہیں آیا سارے بند کرے، تو فرمایا سارے دکان خالی کر کے لیں، پھر وہی 11 بجے کرے۔ تو آج ہمارے تو رواج نہیں، صحابہ کے زمانے میں فجر کے بعد کاروبار نہیں کرتے، پھر رات کو قرآن پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن فرمایا کہ اس قرآن کو سننے کے لیے کھڑے ہو جائے چاہے وہ دن کو تھکے بھی نہیں ہیں، تب بھی ان کا حشر صحابہ کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس سے مشابہت کرے گا قیامت کے دن ہم ان میں سے ان کو اٹھائیں گے۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے ناصر صحابہ کی طرح، اس لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے قرآن میں یہ اللہ جل شانہ سے ارشاد فرمائے اے اللہ میرے سفارش کو قبول کیجیے، میں نے اس کو سونے نہیں دیا، آپ کو تیرے سامنے کھڑا کر دیا، دل میں چاہت آ رہے ہیں، دل میں ارادہ بن رہا ہے کہ آج تراویح نہیں پڑھنا ہے، آج مختصر تراویح پڑھنی ہے، آج جلدی سونا ہے، مگر یہ اپنے نفس کو دباتا ہے، اپنے خواہشات کو دبا کے میرے سامنے کھڑا کر دیا۔ اے اللہ میری سفارش کو قبول کیجیے، اے اللہ میری سفارش اگر قبول نہیں کرتا ہے تو پھر حکم نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر صورت الگ الگ سفارش کرے۔ سورۃ البقرہ میں کہ اللہ میری سفارش کو قبول کر اس بندے کے حق میں، اگر میری سفارش قبول نہیں کرتا مجھے قرآن میں سے نکال دیجیے۔ سورۃ العراف میں کہ اللہ میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول کیجیے، اگر میری سفارش قبول نہیں کرتے ہو تو مجھے بھی نکال دیجیے۔ ہر ایک صورت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے مطالبہ کرے گا اے اللہ میری سفارش میری سفارش میری سفارش، اور اگر قبول نہیں کرتا ہے تو مجھے قرآن سے ہٹا، مجھے نازل کیوں کیا؟ حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن کے لیے روزے کی فرمایا ایک سفارش کرتا ہے۔ میں نے کہا بھائی فلاں قرآن